عزم کو کمزور کر دیں گے تو تم نے جتنی بے دردی سے مجھے مارا ہے اس سے زیادہ طاقتور بن کے میں اٹھا ہوں اور کھڑا ہوں. میرے عزم میں پہلے سے زیادہ مضبوطی آئی ہے. میرا ارادہ اور مضبوط ہو چکا. اب میرا جنون ایک جنون کی منزل کو پار کر چکا ہے. ملت اسلامیہ کے وقار اور ان کے سربلندی کے کارناموں کو کرنے کا. ارے جب تک اس جسم میں خون ہے, سانس ہے, طاقت ہے, یہ خون بہے گا تو اللہ کی خوشنودی کے لیے, رسول اللہ کی پیاری امت کے وقار کے لیے یہ سانس ہے, یہ دم ہے, تو یہ اٹھے گی اور مقابلہ کرے گی تو آپ کی عزت کے لیے, آپ کے وقار کے لیے, ہمارے ذات کے لیے نہیں. مجھے گولیاں ماری گئیں تو میرے ذات کے لیے نہیں. میرا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا. کیا تھا میرا جھگڑا؟ 120 ایکڑ سرکاری اراضی ہے اور اس سرکاری اراضی پر میں چاہتا تھا اور چاہتا ہوں, اور میری چاہت کو میں یقینی طور پہ حقیقت میں تبدیل کر کے عمل آوری کروں گا اس پہ. وہ یہ ہے کہ اس 120 ایکڑ پر 10,000 گھر غریب مسلمانوں کے حکومت کی طرف سے بناؤں اور دے کر مسلمانوں میں تقسیم کروں. یہ لوگ 1 ایکڑ زمین پر 5-5 کروڑ روپیہ مجھے دینے کا وعدہ کیا. کہا کہ لے لو اکبر صاحب, خاموش بیٹھ جاؤ. ارے دنیا کی کوئی دولت اکبر الدین اویسی کو نہیں خرید سکتی. الحمدللہ اللہ کی دی ہوئی بہت دولت ہے, بہت عزت ہے, بہت شہرت ہے. ارے میں کچھ بھی نہ کروں تو میری کئی نسل بیٹھ کر کھائے گی, عزت سے کھائے گی, عقل حلال کی کھائے گی. مجھے کسی کی ضرورت نہیں. ارے میری جگہ کوئی دوسرا ہوتا تو واللہ بک چکا ہوتا, پیسے لے لیا ہوتا. لیکن مجھے کوئی نہیں خرید سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ میں تو فروخت ہو چکا ہوں. ارے میں بک چکا ہوں اور میں خریدا جا چکا ہوں. اس وقت بک چکا ہوں, اس وقت فروخت ہو چکا ہوں, اس وقت خریدا جا چکا ہوں جب میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھا ہے. کلمہ پڑھا اور میں فروخت ہو گیا اللہ کے نام پر. میں زندہ ہوں تو صرف اور صرف آپ سب کی دعاؤں کی وجہ سے. چاہے میں کتنا بھی شکر ادا کروں تو کم ہوگا کہ اتنا بڑا کرم کیا اللہ نے سکھائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اولیاء اللہ کی دعائیں, مسلمانوں کی دعائیں, پردہ نشین خواتین کی دعائیں, نوجوان بھائیوں کی دعائیں, بہنوں کی دعائیں, معصوم بچوں کی دعائیں, کہ کوئی اللہ کے گھر کے طواف کو کرنے کے لیے دوڑنے لگا تو کوئی سرکار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں معروضے کو پیش کرنے کے لیے دوڑنے لگا, کوئی نجف اشرف کے لیے دوڑنے لگا, کوئی خواجہ غریب نواز کے پاس دوڑنے لگا, تو کوئی بغداد میں غوث العظم دستگیر کے دربار میں بارگاہ میں دوڑنے لگا, کوئی بندہ نواز سرکار کے پاس چلا گیا, کوئی درگاہ جو بھی تھے وہاں چلا گیا, مشائخ اعظام اپنے خانقاہوں میں چلے گئے, تو علماء کرام اپنی دعاؤں میں مشغول ہو گئے, تو گنہگار ایک شرابی بھی کیوں نہ ہو, ایک جواری بھی کیوں نہ ہو, ایک نیک مسلمان سب کے سب کھڑے ہو گئے, اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گئے, ہاتھ اٹھا کر دعا
کرنے لگے، کوئی روزے رکھنے لگے، کوئی دعاؤں کے دسترخوان بچھانے لگے، تو کوئی غریبوں کو کھانا کھلانے لگے۔ ارے تاریخ میں کسی کے لیے اتنی دعا نہیں ہوئی جتنی دعا مجھ جیسے گنہگار کے لیے ہوئی ہے۔ آپ نے دعائیں کر کر مجھے خرید لیا ہے۔ آج اکبر الدین اویسی اگر اپنی ہی نہیں بلکہ اپنے آنے والی 7 نسل کی چمڑی بھی نکال کے اگر آپ کے قدموں کی نظر کر دے تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ ادا نہیں کر سکتا۔ نہیں، دنیا میں کئی معجزات ہوتے ہیں، لیکن میں کہوں گا کہ دعاؤں کی قبولیت کے نشانی بن کر کمزور ایمان والوں کو مضبوط ایمان کا اگر کوئی نشانی پیغام دے رہی ہے تو اکبر الدین اویسی کی حیات ہے۔ ارے آج بھی اگر میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، ویسے تو کوئی نہیں جانتا کہ کون کتنا جیے گا، کس کی کتنی حیات، لیکن میرا تو یہ ہے کہ ایک گاڑی اگر ٹکر ہو جاتی ہے تو کتنا بھی اچھے سے اچھا مٹھارو کہیں نہ کہیں تو دکھ جاتا ہے، یا ٹکر کھائی ہوئی گاڑی ہے۔ تو ویسی یہ ہمارا حال ہے، لیکن پھر بھی جب تک جیسا بھی حال ہے، جو بھی حال ہے، جتنی بھی حیات ہے، جتنی بھی طاقت ہے، جتنی بھی قوت ہے، وہ آخری سانس تک، آخری قطرے خون تک لڑتے رہے گی تو مسلمانوں کی عظمت کے لیے، ان کے وقار کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے اور مجلس اتحاد المسلمین کی کامیابی کے لیے لڑتے رہے گی۔ نہیں معلوم اتنے آپریشن ہو گئے کہ مجھے خود یاد نہیں کتنے ہو گئے، کبھی یہ کاٹ رہے ہیں، کبھی وہ کاٹ رہے ہیں، کبھی ادھر کاٹ رہے ہیں، کبھی وہ۔ 1 مہینہ پہلے بھی کاٹے، 2 مہینے پہلے بھی کاٹے، 6 مہینے پہلے بھی کاٹے، 1 سال پہلے بھی کاٹے۔ اتنا زیادہ یہ پیٹ تو ایسا ہو گیا یہاں سے یہاں تک، اب پھر درد ہے۔ سننے کو تو اچھا دکھتا بھائی، لیکن تکلیف کتنی ہوتی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ نعرے بازی تو آپ لگائے، تقریر اچھی دکھی، واہ کیا تقریر کرا اکبر اویسی، بولیں گے ضرور، لیکن یہ جب یہ درد ہوتا ہے، جب تڑپ ہوتی ہے تو اس کا احساس میرا اللہ جانتا ہے اور میں جانتا ہوں۔ اب پھر ڈاکٹر بول رہے ہیں کہ آپ کو پھر سے پیٹ کھولنا ہے، یہاں سے یہاں تک کھول کے کریں گے۔ تو میں نے ڈاکٹر سے کہا ڈاکٹر صاحب یہ ٹانکے کہیں کو دے رہے ہیں؟ بولے کیوں؟ بولا ڈاکٹر صاحب ایک جیب لگا دو، جب چاہے کھولو چلا۔ وہی حال ہو گیا ہے، ویسے ہو گیا ہے، پھر کھولنا ہے یہاں سے لے کے یہاں تک۔ کتنے وقت کھولیں گے، کتنے وقت بند کریں؟ خیر جتنے وقت کھولنا ہے کھولتے رہو، جتنے وقت بند کرنا ہے کرتے رہو۔ آپریشن ہوا تھا، 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، نکل گیا مکہ مسجد میں مخاطب کرنے کے لیے مسلمان کے درمیان۔ ابھی بھی آپریشن ہوگا، اتنا عادی ہو گیا ہوں کہ جب 1 مہینہ لگا تھا اب انشاءاللہ 15 دن میں پھر عوام کے درمیان میں نکل جاؤں۔ میرا عزم، میرا ارادہ، میری ہمت میں کوئی کمی آنے والی نہیں۔ ارے اتنی دور دور تک گاڑی میں دھکے کھاتے ہوئے، جھٹکے کھاتے ہوئے، اتنی دیر سے مخاطب کرتے ہوئے، کس کے لیے میرے بھائی؟ کس کے لیے؟ میری عزت کے لیے؟
میرے نام کے لیے، میری شہرت کے لیے، میری دولت کے لیے نہیں میرے بھائی. اللہ کی دی ہوئی دولت بہت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، سب کچھ ہے. میں صرف اور صرف اتنی دور تک آیا ہوں تو مسلمانوں کے وقار کے لیے، ان کی عزت کے لیے، ان کی سربلندی کے لیے، اور اس بڑے وسیع میدان میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی زوردار آواز کو گونجانے کے لیے، اور اس ایمانی آواز کے ذریعے کافروں کو مروب کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے آیا ہوں اپنی زندگی. لیکن اتنی دیر میں ان معصوموں سے مخاطب تھا، اب کچھ دیر اب ان سمجھداروں سے بھی مخاطب ہونا چاہتا ہوں. خدا را اے قائدین مجلس، ہم نے اپنی زندگی لگا دی اس جماعت کے لیے. خدا را اے قائدین مجلس، ہم نے جیلوں کو برداشت کیا، ایک نسل ختم ہو گئی، جیلوں میں ختم ہو گئے، دوسری نسل ختم ہوئی، 14 مرتبہ جیل کو گئے، وہ نسل ختم ہو گئی. اب یہ تیسری نسل آئی ہے تو یہ تیسری نسل بھی اس جماعت کو اپنا خون دی ہے، اپنی یہ زندگی دی ہے، اپنی جوانی دی ہے، اپنے معصوم بچوں کا مستقبل بھی اس جماعت کو دیا ہے. ہم نے اپنے گھر کی فکر نہیں کی، اپنے دار کی فکر نہیں کی، اپنی اولاد کی فکر نہیں کی. اتنے درد میں بھی آئے ہیں تو خدا کی قسم صرف اس جماعت کے لیے آئے ہیں. ارے تم بھی اپنے اختلافات کو ختم کر دو. میں اتحاد کی وہاں آواز دے رہا ہوں، اگر یہاں اتحاد نہیں ہوگا تو وہ اتحاد کیوں کرے؟ غور کرو، سمجھو. اگر میں کل کو نہ رہوں، میں مر جاؤں، اور اگر سمیع صاحب یا وہاب صاحب یا احمد صاحب یا حافظ صاحب یا کوئی بھی صاحب کا آپس میں اختلاف رہے گا تو خبر میں میری ہڈیاں تڑپتے رہیں گی، تڑپتے رہیں گی، تڑپتے رہیں گی. اور میدان حشر میں میں تمہارا دامن پکڑ لوں گا اور اللہ سے کہوں گا کہ اے اللہ، ان قائدین سے میں نے کہا تھا کہ تم ذاتی مفاد کو چھوڑو، ملت کے خاطر متحد ہو جاؤ، تو متحد نہیں ہوئے. یہ آرام چھوڑو، اللہ بھی تم کو معاف نہیں. ارے یہ جماعت میری نہیں ہے، یہ جماعت آپ کی نہیں ہے، آپ کی نہیں ہے. یہ جماعت ہمارے آبا و اجداد کی جماعت ہے. یہ جماعت مسلمانوں کے وقار کی جماعت ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر کی جماعت ہے، ان کے ایثار و قربانی کی جماعت ہے، ان کے مصیبتوں سے سینچی ہوئی جماعت ہے، ان کے خون سے سینچی ہوئی جماعت ہے. ارے ہم تو اس جماعت کے محافظین ہیں، چپراسیاں ہیں، ہم اس مکان کے، اس جماعت کے مالکین نہیں ہیں. یہ جماعت اللہ کی ہے. خدا را اس اللہ کی امانت کی حفاظت کرو. ارے میں تو کہوں گا کہ میں MLA رہوں یا نہ رہوں، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی لالچ نہیں، کوئی خواہش نہیں. 5 برس میں ایک مرتبہ لوگ لائن میں ٹھہرتے ہیں، بعض ووٹ دیتے ہیں، بعض نہیں دیتے، بعض گالی دے کے بھی دیتے ہیں. لیکن چلچلاتی دھوپ میں کھڑے ہو کر 5 دن تک، 6 دن تک دعا کرنا، 1 سال تک روزے رکھنا میری حیات کے لیے، میں تو سمجھوں گا کہ یہی میری زندگی کی سب سے بڑی کامیابی ہے، سب سے بڑی پونجی ہے. آپ سے بھی کہوں گا کہ دنیا میں کچھ کمانا ہے تو ایسی محبت کما لو، ایسی دعائیں کما لو، تو یہی دنیا کی کامیابی ہے.
خدا را اپنے اختلافات کو ختم کر دو۔ میں درد مندانہ اپیل کرتا ہوں، میں مجلس کا ذمہ دار قائد ہوں، لیکن مسلمانوں کا خدمت گزار ہوں۔ ان مسلمانوں کی طرف سے ہاتھ جوڑ کر آپ سے درخواست ہے کہ اپنے اختلافات کو ختم کر دو، خدا کے لیے اپنے دلوں کو صاف کر دو۔ مومن کے دل میں میل نہیں رہتا، جماعت کو مضبوط کرو۔ آپ کے اختلاف سے جماعت کو نقصان ہوگا، تو جماعت کو نہیں بلکہ یہ راست نقصان مسلمانوں کو ہوگا۔ جماعت کمزور ہوگی تو بت پرست مضبوط ہو جائیں گے، وہ طاقتور ہو جائیں گے۔ ارے کریم نگر میں ہرا جھنڈا لہرا رہا ہے، بڑے آگ کے ساتھ، بڑے تاپ کے ساتھ، بڑی شان کے ساتھ، بڑی شوکت کے ساتھ اس جھنڈے کو جھکنے نہ دو۔ اس جھنڈے کی جگہ اپنے اختلافات کی وجہ سے گھیرے ہوئے جھنڈے کو آنے مت دو۔ اگر آنے دیں گے تو آنے والی نسل تم کو معاف نہیں کرے گی۔ خدا یہ 2 4 جتنے بھی ہیں یہ ہمارے جماعت کے مضبوط سپاہیاں ہیں۔ خالد بن ولید کا واقعہ معلوم کہ جہاں بھی جاتے تو کامیابی و کامرانی۔ خالد بن ولید کے قدم کو چومتی تھی جسے سالار تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو سپہ سالاری سے ہٹا دیا تو خالد بن ولید آزردہ نہیں ہوئے، ناراض نہیں ہوئے، شکوہ نہیں کیے، شکایت نہیں کیے، مسرت میں جھومنے لگے، مسرت میں جھومنے لگے، خوشی میں نعرے لگانے لگے، تلوار لے کے آگے بڑھنے لگے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ خالد بن ولید یہ مسرت ہے؟ تو خالد بن ولید نے کہا کہ ذمہ داری تھی، اب ذمہ داری نہیں ہے، اب تو اور کھل کے لڑ سکتا۔ الحمدللہ میں خوش اس بات سے ہوں، مسرت اس بات کی ہے، جشن اس بات کا منا رہا ہوں کہ اب کھل کے لڑ سکتا۔ یہ اسلام الحمدللہ۔ اس عوام سے کہوں گا، کریم نگر کے مسلمانوں سے کہوں گا کہ مجلس کے سارے قائدین میں کوئی انتشار نہیں ہے، اختلافات سے خلاف نہیں ہے، خلاف رہنا حرام ہے، کسی مسئلے پہ اختلاف کرنا جائز ہے۔ یہی تو ایک کامیابی کی علامت بنتا ہے۔ الحمدللہ میں شکر گزار ہوں، میں احسان مند ہوں وہاد صاحب کا، عباس سمیع صاحب کا، احمد صاحب کا، حافظ صاحب کا اور دوسرے ساروں کا جن کا میں نام نہیں لے رہا ہوں، معاف کرنا، پھر یہ مت بولنا کہ ہمارا نام لے لیا اکبر صاحب، معافی چاہتا ہوں بھائی۔ سب کا احسان مند کہ ایک فون کر کے میں بلایا ان کو اور ان سے کہا کہ بھائی کیا اختلاف ختم کرو، تو دونوں نے کہا کہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم مجلس کے تھے، مجلس کے ہیں، مجلس کے ہی رہیں گے، مجلس کے لیے کام کریں گے، آپ حکم کیجیے کیسا کرنا ہے، ہم آگے بڑھ کے کریں گے۔ الحمدللہ آج یہ چاروں مجلس کے مضبوط سپاہیاں مجلس کو پہلے سے زیادہ مستحکم، پہلے سے زیادہ کامیابی دلانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، باغ کر رہے ہیں۔ اللہ ان کی جدوجہد کو، ان کے خدمات کو ضرور قبول کرے گا، دنیا اس اجر دے یا نہ دے۔ ان کے آل اولاد کے مصیبتوں میں مصیبت کو ختم کر کے، پریشانیوں کو ختم کر کے ان کی زندگیوں میں اللہ خوشیوں کے ذریعے اس خدمت کا اجر دے گا اور ان کی آخرت کو سنوار کر اجر دے گا، یہ میرا ایمان ہے۔ الحمدللہ یہ مجلس کے قائدین منظم متحد ہیں اور آگے بڑھ کر کام کریں گے انشاءاللہ۔ بلدیہ الیکشن اب ہوگا تو مجھے امید ہے احمد صاحب، حافظ صاحب، وہاد صاحب اور عبد السمیع صاحب اب کس ڈپٹی میئر نہیں لائیں گے، انشاءاللہ میئر و ڈپٹی میئر دونوں لائیں گے۔
انشاءاللہ تعالی. الحمدللہ. مگر ایک تاکید ضرور کروں، مجھے بھی سیاست میں 25 برس ہوئے رہ کر، 1989 سے ہوں، 16 برس کی عمر کی جب سے ہوں، بہت چھوٹا تھا جب سے ہوں. پہلے درباریاں ہوتے تھے، دربار میں بولتے تھے کہ دھان لوگ ہوتے، ان کا کام کیا رہتا تھا معلوم آپ کو؟ عمراؤں کو، گزراؤں کو، بادشاہوں کو بس خالی کان میں ان کی تعریف کرتے رہنا، ان کو خوش کرتے رہنا. تو یہاں سب سے کہوں گا کہ خدا کے لیے ایسے بھانڈوں سے پرہیز کرو، ان کو دور رکھو. راج بھائی آپ بہت اچھے، سمیع بھائی خراب بولنے والے کو ہٹا دو. سمیع بھائی آپ بہت اچھے، راج بھائی خراب بولنے والے کو ہٹا لو. ارے ہم نے آ کر ہم نے اختلاف، ایسے میر صادق، میر جعفر کی اولادوں کو ہمارے صفوں میں آنے مت. خدا کے لیے ایسے لوگوں سے پرہیز کرو. تاریخ اسلام شاہد ہے، میدان کربلا سے لے کے ٹیپو سلطان ہو، چاند بی بی ہو، یا پھر مجلس اتحاد المسلمین کے رضاکاروں کی جدوجہد ہو، ہر وقت غیروں سے زیادہ نقصان اپنوں سے ہی ہم کو ملا. غیر کم دیتے ہیں، اپنا زیادہ دیتے. شافعی مسلک میں رکوع میں جانے سے پہلے سجدے میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھاتے. کیوں؟ کیونکہ سرکار کے پیچھے نماز پڑھنے والے بعض لوگوں کے بغلوں میں گھسا تھے، اس لیے سرکار اللہ اکبر بولے بولتے ایسے ہاتھ اٹھانا سب کو پڑا اور بغل میں سے گھس گئے. تو ہمارے صفوں کے لیے ایسے بت پرستوں سے، منافقین سے، بھانڈوں سے، میر جعفر، میر صادق کی اولادوں سے خدا را ہوشیار بنو. تعریف کرنے والے کو دور کرو، تنقید کرنے والے کو قریب کر لو، پھر دیکھو دنیا کی کوئی طاقت تم کو شکست نہیں دے سکتی. میرے کامیابی کا راز وہی ہے. میری تعریف جو کرتا ہے میں اس کو کہتا ہوں بھائی تو دور رہے بھائی. تیری تعریف سے میرا دماغ چڑھ جائیں گا، میں چڑھ جاؤں گا، اقتدار کے نشے میں آ جاؤں گا، غرور میں آ جاؤں گا، تکبر میں آ جاؤں گا. بھائی تو دور رہے بھائی، دور سے تعریف کر. تیرے کو اور تعریف کرنا ہے تو میرے حق میں اللہ سے دعا کر. مجھ پہ تنقید کرنے والے کو میں اپنا آئینہ سمجھ کے دیکھتا ہوں. میرے دشمن کی تنقید کو بھی لیتا ہوں. تنقید برائے تعمیر ہونی چاہیے، تنقید برائے تنقید نہیں ہونا. بعض لوگوں کا وتیرہ ہے آپ کچھ بھی کرو، گردن کاٹ کے بھی دے دیے تو بولتے کیا کریں. تو اب ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، بس دعا کریے کہ اللہ ان کو نیک حیات دے، نیک ہدایت دے، نیک توفیق دے. کسی کے عمل سے اپنے عمل کو خراب نہ کرو. آپ کو جو کرنا ہے کرتے رہو. اللہ کی خوشنودی کا جو کام ہے وہ کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. اگر سامنے والا آپ کے اس عمل کو، آپ کی اس خدمت کو قبول نہیں کرتا ہے، آپ کے اس عمل کے لیے احسان مند نہیں رہتا ہے، آپ کا شکر گزار نہیں رہتا ہے، تو آپ اپنے اچھے عمل کو ترک نہیں کرنا اس کے غلط عمل کی وجہ سے. اپنے اچھے عمل کو جاری رکھو، پھر دیکھو اللہ آپ کو کامیابی دے گا. ضرور مجھے یقین ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین مضبوط ہوگی، ہمارے قائدین منظم ہوں گے، کریم نگر کے مسلمان متحد ہوں گے اور اپنے مسائل کو حل کریں گے. میں پھر سے آپ تمام سے یہی اپیل کروں گا، میرے جلسے کا، میرے خطاب کا اگر کوئی پیغام ہے تو صرف اور صرف اتحاد کا پیغام ہے. منظم رہو، متحد رہو. میرے اس تقریر کا اگر کوئی پیغام ہے تو میں کہوں گا کہ اتنی دیر میں نے تقریر کی ہے، میری تقریر کی کامیابی اسی وقت ہوگی اس
اس مجمع سے نہیں ہوگی. اگر اس مجمع میں سے ایک بھی بے نمازی اگر نمازی بن جائے تو میرا جلسہ کامیاب, میری تقریر کامیاب, میرا اتنا سفر کامیاب نہیں. قرآن کو ترجمے سے پڑھو. اگر ہمارے مساجدیں آباد رہیں گی تو کسی کی ماں نہیں جنی ہماری مسجدوں پہ نظر اٹھا کے دیکھنے کی. اگر ویران رہیں گی تو دشمن کی نظر ہماری مسجدوں پہ آئیں گی. مساجدوں کا آباد کرو, قرآن کو ترجمے سے پڑھو, سنت رسول اللہ سے عمل پیرا ہو جاؤ. صاحب استطاعت ہو تو حج کرو, زکوٰۃ برابر کی نکالو, محلے کی مساجدوں کو آباد کرو. مجلس کے قائدین سے کہوں گا کہ بک بینک قائم کرو. بک بینک, جو بچے 10th پڑھ کے 11th میں چلے گئے وہ کتابیں پھینک دیتے, ان کے گھر گھر جا کے وہ کتابیں لے کے وہ کتاب کسی غریب بچوں کو دو. ہزاروں کتابیں ہم جمع کر سکتے ہیں. کئی نوجوان بچے سگریٹ پیتے ہیں, کئی نوجوان بچے سگریٹ پیتے ہیں, کئی لوگ چائے پیتے ہیں, کئی ایسے لوگ ہیں جو کم سے کم دن میں 3 چائے تو پیتے ہیں. بعض لوگ تو ایسے ہیں جو 5-6 چائے بھی پیتے ہیں. کئی نوجوان ہیں جو دن میں 1 ڈبی سگریٹ تو پیتے ہیں. میرے بھائی, اگر مسلمان جو 2 چائے پیتا ہے, 3 چائے پیتا ہے, اگر وہ 1 چائے اور 1 سگریٹ کا پیسہ اپنے محلے کی مسجد میں دے دے تو مسجد کی بہترین ترقی ہو جائے گی, اور کئی غریب بچوں کی فیس ہو جائے گی, اور کئی بچوں کی شادیاں بھی ہو جائے گی. کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم کو کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم خود اپنے کیا ہم کریم نگر کا مسلمان 1 لاکھ کی آبادی والا دن کو اگر 1 روپیہ دے دے, زیادہ نہیں, 1 چائے بھی نہیں, 1 سگریٹ بھی نہیں, دن کو 1 روپیہ دے دے, 25,000 لوگ دے دیں تو دن کو 25,000 روپے کا جمع ہو جاتے ہیں. اور دن کو 25,000 روپے ہی کافی ہیں, کئی کام کر سکتے. زکوٰۃ نکالو. ایک وقت ایسا تھا بغداد کی گلیوں میں مسلمان اپنے بنڈیوں میں اپنی دولت ڈال کر بغداد کی گلیوں میں پکارتے پھرتے تھے کہ کوئی ہے یا کوئی ہے زکوٰۃ لینے والا تو لے لے کہہ کے پکارتے تھے. اور آج زکوٰۃ دینے کے لائق بہت لوگ ہیں لیکن برابر زکوٰۃ نہیں نکالتے. دنیا کا ٹیکس برابر نکالتے, پراپرٹی ٹیکس برابر نکالتے, شاپ ٹیکس برابر نکالتے, اللہ کا ٹیکس نہیں نکالتے. ارے کیوں غیروں سے منگتے ہیں؟ اپنوں کے پاس ہی بہت کچھ ہے جس سے ہم اپنی تاریخ زندگی کو سنوار سکتے ہیں. تعلیم کے طرف توجہ دو, بے روزگاری کو دور کرنے کے لیے. بہرحال بہت کچھ ہے کہنے کے لیے, بہت کچھ ہے سننے کے لیے. اتنا وقت آپ نے دیا, احسان مند ہوں. نہیں معلوم کہ پھر کب آپ سے ملاقات ہو یا پھر وہ بھی نہ ہو. جو بھی ہو بس اب یہی کہوں گا کہ وقت کا تقاضا ہے کہ منظم رہو, متحد رہو. اور اگر میرا کوئی ہدیہ ہے تو وہ یہی ہے کہ میری تقریر کے بعد یہ جو درد ہوتا ہے, جو آواز میں تھرتھراہٹ, جو کمزوری آتی ہے, یہ ساری کمزوری, یہ ساری تھرتھراہٹ کی طاقت اگر کچھ ہے تو وہ آپ کا اتحاد ہے. اور زوردار آواز میں نعرے تکبیر اللہ اکبر کی آواز ہونی چاہیے. ایسی آواز ہونا کہ جو لوگ عیدگاہ کو ہٹانے کا خواب دیکھ رہے تھے وہ لوگ اپنے نیند میں سے اڑ جائیں اور کئی دن تک خوف کے مارے راتوں میں ہڑبڑا کے اٹھتے رہیں. ایسی آواز لگانا کہ آج کریم نگر ہل جائے اور وہ مسلمانوں کو کمزور کرنے والے ہل جائے. نعرہ تکبیر
کی ماں نہیں بنی ہماری عیدگاہ مسجد سکانے کی. الحمدللہ. الحمدللہ.